ہے یہ سب کے لیے قربانی ہے یہ رب کے لیے قربانی ہے یہ رب کے لیے قربانی ہے یہ رب کے لیے۔ ناظرین کرام السلام علیکم، میں آپ کا میزبان شاہد مسرور خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے تحت قربانی سیگمنٹ قربانی کی ٹیلی تھون ہے 2024 کی، اور دنیا بھر میں ہمیں دیکھنے والے وہ ناظرین جو کہ ARYQ TV پر ARY پہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ان تمام کی خدمت میں ایک دفعہ ہم پھر اس لیے حاضر ہیں کہ عید قرباں کی آمد ہے، اور ہر سال کی طرح ہمارا جو ایک سلسلہ ہے آپ کے تعاون کے ساتھ، آپ کے اشتراک سے اجتماعی قربانی کا، ہم چاہتے ہیں کہ اس مرتبہ بھی ہم اور آپ مل کر ایک نیک مقصد کے تحت، قربانی خود ایک بہت ہی نیک سنت ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت، اور ہم اس کو جو ہے اس واجب کو ادا کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ مزید نیکیوں کے راستے نکال لینا، یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور ہمیں شرف بخشا ہے کہ ہم قربانی کرتے ہوئے، قربانی کے گوشت کے ذریعے یا اس کے جو دیگر لوازمات ہیں اس کے ذریعے ہم مزید نیکی کے راستے تلاش کرتے ہوئے ان راستوں پہ چلیں۔ یہ جو لفظ قربانی ہے، یہ معنوی اعتبار سے بھی، لغوی اعتبار سے بھی، اور خاص کر اصطلاحی اعتبار سے بھی یہ بہت وسیع معنی رکھتا ہے، اور ہماری زندگیوں میں مذہبی اعتبار سے، ہمارے تہواروں میں، ہمارے معاملات میں اس کا بہت اہم کردار ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ اپنی زندگی، اپنے معاملات کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے قربان کر کے اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ ہم اپنی خواہشات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور شریعت کے سامنے قربان کر کے اپنی خواہشات کو تابع کر لیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے، اور ہم اصطلاحی طور پر جو عید قرباں کے موقع پر قربانی کی جاتی ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے بہترین طریقے سے ادا کر سکیں، یعنی ہم صاحب استطاعت ہوتے ہوئے ایک بہترین قربانی کا جانور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اس کو قربان کریں، اور یہ اس کے بعد اس کے آگے چلتے ہوئے، اس سے بھی آگے چلتے ہوئے ہم، کیونکہ اصل مقصد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا ہے، اور اس کے لیے ہم اس سے بھی آگے ایک قدم چلتے ہوئے اگر یہ کوشش بھی کریں کہ قربانی کرنے کے بعد قربانی کے گوشت اور قربانی کے گوشت کے علاوہ جو کھالیں اور دیگر لوازمات ہیں ان کے ذریعے بھی ہم اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کر سکیں، اور ہم اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے کسی کام آئیں، اور اس مصرف کو بھی جو قربانی کے ذریعے ہم انجام دیتے ہیں اس کو بھی ہم ان لوگوں کی فلاح و بہبود کے زمرے میں لے کر آئیں کہ جو واقعی مستحق ہیں اور ہماری سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے گرد و پیش میں موجود ہیں۔ تو اس مقصد کے تحت ہم نے خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے پلیٹ فارم سے کئی سال سے ایک سلسلہ شروع کر رکھا ہے کہ قربانی کا بھی جو فریضہ ہے وہ انجام دے دیا جاتا ہے، اس کے ساتھ قربانی کا گوشت جو ہے وہ ان لوگوں تک پہنچایا جاتا ہے جو غریب آبادیوں میں موجود ہیں، ایسے لوگ کہ جو سالہ سال تک گوشت جن کو کھانے کو نہیں ملتا، یا پھر اگر آپ ان تک گوشت پہنچا بھی دیں تو پھر ان کے پاس جو گوشت پکانے کے لیے دیگر لوازمات ہوتے ہیں، یعنی مسالہ جات ہیں اور دوسری چیزیں ہیں۔ آج کل تو آپ یہ دیکھیے کہ لوگوں کے پاس جو ہے وہ چولہا جلانے کے لیے بھی بعض چیزیں موجود نہیں ہیں، گیس کی شارٹیج ہے، دوسرے معاملات ہیں، لکڑی بہت مہنگی ہو گئی ہے۔ ایسے لوگ جن کو گوشت بھی آپ دے دیں تو وہ گوشت کو بھی دھوپ میں رکھ کے سکھا لیتے ہیں، اور جیسے جیسے وقت گزرنے کے ساتھ ان کو موقع ملتا ہے کہ وہ اس گوشت کو پکا سکیں، وہ اس کو پکا کے استعمال کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگ بھی ہماری سوسائٹی میں موجود ہیں، ہمارے گرد و پیش میں موجود ہیں۔ تو جب آپ دنیا میں کہیں پر بھی موجود ہیں، پاکستان میں کہیں موجود ہیں، آپ کے اسکرین پر اس وقت دیکھیے، اسکرین میری بھی سامنے، کیا خوبصورت اور طاقتور تندرست جانور ہیں جو کہ اس وقت فارم ہاؤس میں موجود ہیں، اور ان جانوروں کو اس صاف ستھرے ماحول سے نکال کر، اور اس صاف ستھرے ماحول میں جس طرح سے ان کی پرورش کی جا رہی، جس حفظان صحت کے اصولوں کو جو ہم کہتے ہیں سامنے رکھتے ہوئے آپ کے سامنے ہے یہ سب کچھ۔ کبھی آپ کو موقع ملے تو آ کر آپ ضرور دیکھیے ان جانوروں کو کس طرح رکھا جاتا ہے، ان کی خدمت کس طرح سے کی جاتی ہے۔
یہ اللہ تعالیٰ کے شاعر ہیں، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، اور ان کی خدمت اسی جذبے کے تحت کی جاتی ہے، اسی طریقے سے کی جاتی ہے کہ یہ جانور دیکھ کر، جس ماحول میں ان کی پرورش کی جا رہی ہے اس کو دیکھ کر آپ کو خود اچھا لگے اور آپ کو یہ احساس ہو کہ واقعی ان جانوروں کی تعظیم بھی ہے اور اس کے ساتھ ان کی نگہداشت بھی کی جا رہی ہے۔ آج میں یہ کر رہا تھا کہ جب آپ یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو پورا کرتے ہوئے قربانی کا فریضہ انجام دینا ہے، تو اس کے بعد اگر آپ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کو یہ اختیار دیتے ہیں کہ قربانی آپ کی طرف سے کر لی جائے، تو آپ کی جو نیت کی کاملیت ہے وہ سامنے آ جاتی ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ ہمارے یہاں جانور خریدنا، جانور کی نمائش کرنا، گوشت جو ہے اس کی صحیح طریقے سے تقسیم نہ کرنا، ڈی فریزرز کو بھر لینا یا پھر اپنے جاننے والوں میں گوشت کی تقسیم کر دینا، گوشت کے یعنی جانور کے بعض مخصوص حصوں کو اپنے چہیتے لوگوں تک پہنچا دینا، اس طرح کے بھی بہت سارے معاملات ہماری سوسائٹیز میں ہوتے ہیں۔ لیکن جب کوئی شخص کسی ٹرسٹ کو، جیسے کہ ہم بات کریں کہ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کو آپ جو ہے وہ رقم ادا کر کے کہتے ہیں کہ آپ کی طرف سے قربانی کر لی جائے، تو ایسی صورت میں آپ ان تمام معاملات سے بچ جاتے ہیں جہاں نمود و نمائش سے لے کے دیگر باتیں بھی آتی ہیں۔ آپ کی جو نیت ہے قربانی کی نیت، اور پھر یہ کہ آپ تمام گوشت اپنی طرف سے غریب غربا میں تقسیم کرنے کا جو اختیار دیتے ہیں، تو اس اختیار کو استعمال کرتے ہوئے نہ صرف یہ کہ آپ کو ہم تھوڑی دیر بعد فوٹیجز دکھائیں گے اور یہ فوٹیجز آپ ہماری ٹرانسمیشن میں دیکھتے رہتے ہیں، نہ صرف یہ کہ بہترین طریقے سے حفظان صحت کے اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے گوشت کو پیک کیا جاتا ہے، پیک کرنے کے بعد نہ صرف یہ کہ ہمارے سینٹر میں آنے والے جو ایسے لوگ ہیں کہ جو گوشت لینے آتے ہیں ان تک وہ گوشت پہنچایا جاتا ہے، بلکہ ان کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہوتا ہے کہ ایسے علاقوں کی طرف ہماری گاڑیاں روانہ ہوتی ہیں کہ جہاں غریب لوگوں کی آبادیاں ہیں، اور وہاں جا کر انہیں بہت تکریم کے ساتھ گوشت دیا۔ آپ کے سامنے یہ گوشت کی پیکنگ کے مراحل ہیں، گوشت کی کٹنگ کے مراحل ہیں، وہ آپ دیکھ لیجئے۔ یہ تمام جو کچھ بھی ہے یہ سب کچھ ہوتا ہے، اور یہ سب کچھ اب بھی انشاءاللہ اس مرتبہ بھی ایسا ہی ہوگا۔ یہ سالہ سال سے جو سلسلہ ہے اس سلسلے کی تصویر کشی ہے، ویڈیوگرافی ہے آپ کے سامنے جو پیش کیا جا رہا ہے، آپ اس کو دیکھیے۔ آپ کے سامنے وہ لوگ بھی ہیں کہ جن کو گوشت دیا جاتا ہے، ایک اچھی خاصی مقدار میں گوشت دیا جاتا ہے۔ ہمارے رضاکار مختلف علاقوں میں لوگوں کو گوشت پہنچانے کے لیے جاتے ہیں، کن لوگوں کو پہنچانے جا رہے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے موجود ہے، اور یہ سلسلے کئی سال سے آپ کے تعاون سے، آپ کے اشتراک سے جاری ہیں۔ اس کے علاوہ ان گھروں میں گوشت پہنچانے کے ساتھ ساتھ کہ جہاں گوشت پہنچایا جاتا ہے، لوگوں کی دعائیں جو ہیں وہ آپ تک پہنچتی ہیں، آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور لوگ دعا کرتے ہیں۔ لوگوں کو نہیں معلوم کہ یہ نیکی کس کی طرف سے، لیکن ان کے دل سے دعا نکلتی ہے۔ اور یہ دیکھیں کہ یہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہے۔ جب جانوروں کو آپ جب کسی جانور کے لیے کہہ دیتے ہیں، اس کے ادائیگی اس کی کر دیتے ہیں، تو اس کے بعد اس جانور کی خدمت کی جاتی ہے، ایک بہترین جانور کا انتخاب کیا جاتا ہے آپ کے لیے۔ اور جب عید قرباں کا، عید الاضحیٰ کا موقع آتا ہے تو ہمارے مفتیان کرام، ہمارے اسٹاف کے لوگ وہاں پر ان تمام فہرستوں کے ساتھ موجود ہوتے ہیں کہ جن میں ان تمام لوگوں کے ناموں کا اندراج ہوتا ہے جنہوں نے اپنے اپنے جانوروں کے لیے ادائیگیاں کی ہوتی ہیں۔ پھر یہ کہ آپ کسی ایک بڑے جانور کے لیے جن حصوں کا یا جتنے حصوں کا آپ تعین کر کے بتا رہے ہوتے ہیں، وہاں ان تمام کے نام لیے جاتے ہیں، جانور آتا ہے اور جن جن لوگوں کے نام سے وہ جانور ہوتا ہے اس کی قربانی ہوتی ہے۔ اور ہم اس کے لیے کہتے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ کا کوئی نمائندہ یا آپ خود بھی وہاں پر آ کر ہی تمام جو مراحل ہیں ان کو دیکھ سکتے ہیں۔ ان کی نسبت سے ہمارے ٹیلی ویژن اسکرین پر نیچے وہ جو ایک لائن چلی ہوتی ہے جس کو ہم ٹکر کہتے ہیں، وہ بھی چل رہا ہوتا ہے، جس میں تمام ڈیٹیلز موجود ہوتی ہیں کہ کون سا جانور کس کے نام سے کس وقت پہ قربان کیا گیا یا قربان کیا جا رہا ہے۔ اس کی لائیو ویڈیوز بھی آپ کو دکھائی جاتی ہیں، اس کے بعد پروگرام کی شکل میں بھی وہ آپ کو دکھایا جاتا ہے۔ تو یہ ایک اعتماد کی بات ہے، نیکی کا کام ہے، اور اس نیکی کے کام میں کوشش یہ کی جاتی ہے کہ جو آپ کی اور ہماری خواہش ہے کہ ایسے لوگوں تک یہ گوشت پہنچایا جائے، ایسے لوگوں کو فائدہ پہنچایا جائے کہ جو واقعی مستحق ہیں اور جن تک یہ فائدہ پہنچنا چاہیے، جو سالہ سال
سے ہر سال بقر عید کا یا عید قربا کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ ان تک اللہ تعالیٰ کی یہ نعمت پہنچے گی۔ پھر جیسے کہ پروگرام کے آغاز میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض لوگوں تک گوشت تو پہنچ جاتا ہے لیکن ان کے پاس وہ لوازمات نہیں ہوتے کہ وہ اس گوشت کو پکا سکیں۔ تو ایسی جو بستیاں ہیں، ایسی جو آبادیاں ہیں، وہاں پر دسترخوان دراز کیے جاتے ہیں اور وہاں پر یہ جو قربانی کا گوشت ہے، اس گوشت سے کھانے بنانے کے بعد ان لوگوں کی دعوت کی جاتی ہے، ان لوگوں کے لیے باربیکیو پارٹیز کی جاتی ہیں۔ آپ کے سامنے اس وقت میں بھی وہ تمام فوٹیجز موجود ہیں جو قربانی کا جو گوشت ہے، اس گوشت کو جو ہے وہ لینے کے لیے آتے ہیں، ان تک وہ گوشت پہنچایا جاتا ہے۔ اور جیسے کہ میں ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی عرض کر رہا تھا کہ یہ آپ کے سامنے موجود ہے کہ اس گوشت سے کھانے جو ہیں وہ تیار کیے جاتے ہیں، دسترخوان لگتے ہیں اور لوگوں کو جو ہے وہ وہاں پر مدعو کیا جاتا ہے، اور ساتھ ساتھ باربیکیو پارٹیز بھی کی جاتی ہیں تاکہ وہ لوگ جو عید کی خوشیوں میں اپنے معاشی حالات کی وجہ سے شریک نہیں ہو سکتے، ہم ان کو عید کی خوشیوں میں شریک کریں اور ہم ان کو یہ احساس دلائیں کہ یہ تہوار صرف ہمارے یا چند اور لوگوں کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ سب کے لیے ہے، اس سوسائٹی کے ہر طبقے کے لیے ہے، اور اس سوسائٹی کے ہر طبقے کو اپنے ساتھ شامل کرنا یہ ہمارا فرض بھی بنتا ہے۔ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی طرف سے بھی قربانی کا یہ جو اجتماعی سلسلہ ہے اس میں آپ کی طرف سے بھی قربانی کی جائے تو نیکی کا کام ہے۔ نیکی کے کام میں بار بار عرض کرتے ہیں ہم کہ اگر آپ کے ذہن میں خیال آتے ہیں، دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے تو پھر سوچئے نہیں، کر گزریے اس کو، تاکہ آئندہ آپ کے ذہن میں پھر مزید کسی نیکی کا خیال آئے اور آپ وہ بھی کر گزریں۔ اس طرح ہم جو اپنی زندگی میں نہ جانے کتنی ناہمواریاں ہوتی ہیں، کتنے گناہ دانستہ نادانستہ کر بیٹھتے ہیں، بہتر یہ ہے کہ ہم نیکیاں بھی ہے جو ہیں وہ ترجیحی بنیادوں پہ کرنا شروع کریں اپنی زندگی میں، تاکہ ہماری زندگیوں میں سدھار بھی آئے، بہتری بھی پیدا ہو اور ہم جو ہے وہ اپنی آخرت کا اہتمام بھی کر سکیں بہتری کا آخرت کے لیے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی طرف سے کسی بڑے جانور میں یعنی گائے میں ایک حصہ ہو تو اس کے لیے آپ کو 18,000 روپیہ جو ہے وہ پے کرنا ہوگا۔ ٹیلی فون نمبرز، اکاؤنٹ نمبرز یہ تمام اسکرین پر آپ کے سامنے موجود ہیں، تمام ڈیٹیلز موجود ہیں، ہماری ویب سائٹ موجود ہے، اس کا ایڈریس موجود ہے۔ آپ آن لائن پیمنٹ کرنا چاہتے ہیں آپ وہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے نمبر پہ فون کریں تو ہماری ہاٹ لائن پر فون کیجئے، یا پھر ڈونیشن لائن پر آپ فون کیجئے، یا پھر آپ جو ہے ہمارے جو دیگر نمبرز ہیں ان پہ فون کیجئے، ہمارے نمائندے آپ کی رہنمائی کریں گے کہ بینک اکاؤنٹ نمبرز بھی موجود ہیں آپ کے سامنے۔ ایک بڑے جانور یعنی گائے میں حصہ لینے کے لیے آپ کو 18,000 روپیہ پے کرنا ہوگا، اور یہ آج کل کے حساب سے جو جانور آپ کو دکھائی بھی گئے ہیں بڑے جانور ہیں، اس اعتبار سے یہ ایک چھوٹی رقم ہے لیکن بہرحال آپ کے لیے اہتمام کیا گیا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی طرف سے ایک بکرا جو ہے اس کی قربانی کی جائے تو ایک بکرے کی قربانی کے لیے آپ کو 32,000 روپیہ پیمنٹ کرنا ہوتا ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ 32,000 روپیہ جو ہے وہ آج کل اتنی قیمت پہ بکرا نہیں ملتا، لیکن آپ ہمارے فارم ہاؤس پہ آگے دیکھیے، وہاں آپ کو جو ہے وہ بکرے نظر آئیں گے، اور وہ اچھے خاصے بڑے بکرے آپ کو نظر آئیں گے، تندرست بکرے نظر آئیں گے۔ اور آپ چاہتے ہیں، آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ قربانی کے وقت پہ بھی آ کے دیکھیے کہ جس بکرے کو آپ نے منتخب کیا، جس کے لیے آپ نے پیمنٹ کیا، اسی کی آپ کے نام سے وہاں قربانی کی جاتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک گائے جس میں 7 حصے ہوتے ہیں، یا ہم کہتے ہیں بڑا جانور گائے آپ کی طرف سے اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ قربان کی جائے تو 1,26,000 روپیہ آپ کو اس کے لیے ادا کرنا ہوتا ہے۔ تو اس تمام صورتحال میں آپ دیکھیں کہ آپ کو 3 کیٹیگریز میں ہم نے جو ہے وہ دعوت دی ہے کہ نیکی کا یہ کام ہے۔ قربانی کا ایک تو آپ کا جو قربانی آپ پہ واجب ہے وہ ادا ہو جاتی ہے، اس کے ساتھ مزید نیکی کا راستہ بھی ہموار ہوتا ہے، اور مزید نیکی جو ہے وہ بھی کرنے کا ہمیں آپ کو موقع ملتا ہے۔ 32,000 روپے میں ایک بکرا، 18,000 روپے میں گائے کا ایک حصہ، اور 1,26,000 روپے میں آپ ایک مکمل گائے جو ہے وہ قربان کرتے ہیں۔ تو یہ آپ کے سامنے ہم نے آج کا جو خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کی طرف سے آج کی جو پیشکش ہے، آج کی جو دعوت ہے، آج کی جو درخواست ہے وہ آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ میرے ساتھ میرے بہت معزز مہمان یہاں تشریف فرما ہیں، ان کا تعارف بھی آپ سے کرواتا ہوں اور ان کو بھی گفتگو کا حصہ بناتے ہیں۔
اصل مقصد ہمارا یہی ہے کہ ہم جو ہے وہ آپ کے ساتھ مل کر اس قربانی کے سلسلے کو وسعت دے سکیں، کیونکہ ہر سال الحمدللہ گزشتہ سالوں کے مقابلے میں ہر سال ہم پہلے سے بہتر اور زیادہ بڑی جو ہمارے وسعت کے ساتھ جو ہے وہ اس پروگرام کو لے کر آگے چلے ہیں اور چلتے ہیں۔ اس مرتبہ بھی الحمدللہ پروگرام جو ہے یہ ہمارے گزشتہ جو قربانیاں ہیں گزشتہ سالوں میں جو کیا گیا اس سے بڑے پیمانے پہ کیا جا رہا ہے، اور ہمیں یقین ہے کہ آپ اس کا حصہ بنیں گے۔ تو ہمارے ساتھ تشریف فرما ہمارے بہت ہی معزز مہمانوں میں میرے دائیں جانب تشریف فرما ہیں۔ اس سے پہلے کئی مرتبہ ہمارے ساتھ ARY QTV کی جانب سے ARY کی جانب سے ٹیلی تھونس میں بھی تشریف فرما رہے ہیں، مختلف پروگرامز کا بھی حصہ رہے ہیں، اور اس وقت بھی ہمارے ساتھ تشریف فرمائے محترم سعید رضا گیلانی صاحب، علامہ سعید رضا گیلانی صاحب، اور میں ان کو خوش آمدید بھی کہوں گا۔ السلام علیکم صاحب۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں سر آپ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ، اللہ کرم، آپ کی دعائیں، الحمدللہ۔ ماشاءاللہ۔ دوسری شخصیت ہمارے ساتھ تشریف فرمائے، یہ بھی وہ شخصیت ہیں کہ جو تواتر کے ساتھ ہمارے ساتھ پروگرام سے شامل رہتے ہیں، میرے ساتھ بھی کئی مرتبہ تشریف فرما رہے اور ہم نے ان سے بھی بہت کچھ سیکھا ہے۔ ماشاءاللہ سے عالم دین ہیں، اور عالم دین ہونے کے ساتھ ساتھ آپ ایک طبیب بھی ہیں۔ میرے ساتھ علامہ اصغر میر صاحب تشریف فرما۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ الحمدللہ شہید بھائی، آپ بتائیں؟ الحمدللہ، ماشاءاللہ، اللہ کا بہت کرم، ماشاءاللہ الحمدللہ۔ اور ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں ایک بہت خوبصورت ثنا خاں، اور انہیں آپ نے QTV کی رمضان ٹرانسمیشن میں بھی تسلسل کے ساتھ دیکھا ہے۔ دنیا بھر میں لوگ ان کو اب جانتے ہیں اور یہ بہت خوبصورتی کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ ان کی نسبت سے ایک بڑا خوبصورت واقعہ بھی رونما ہوا تھا، وہ بات کریں گے، آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ۔ لیکن یہ کہ یہ بہت دل سے پڑھتے ہیں، حمدیہ کلام، نعتیہ کلام، منقبت بہت دل سے پڑھتے ہیں، اسی نسبت سے لوگ ان سے محبت کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے علی حیدر چوہان صاحب۔ السلام علیکم، کیسے ہیں چوہان؟ خیریت سے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ وہ واقعہ بھی ابھی ہم ڈسکس کریں گے جو ہوا تھا۔ سر آپ کی اجازت سے ہم حمد باری تعالیٰ سے آغاز کرتے ہیں، ارشاد فرمائیے۔ بے نوا کی نوا سنتا ہے، التجا سب کی خدا سنتا ہے، ہم کے بندے ہیں، ہم کے بندے ہیں، ثنا کرتے ہیں وہ کہ خالق ہے، صدا سنتا ہے۔ میں بندہ عاصی ہوں، خطا کار ہوں، مولا مولا میں بندہ عاصی ہوں، خطا کار ہوں، مولا مولا، لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں، مولا مولا میں بندہ عاصی ہوں۔ پھر تو میرے ایمان کو توانائی عطا کر، مولا پھر تو میرے ایمان کو توانائی عطا کر، پھر تو میرے ایمان کو توانائی عطا
برسوں نہیں صدیوں سے میں بیمار ہوں مولا مولا میں بندہ عاصی ہوں ایک تیرا اشارہ ہو اور آسان ہو مشکل مولا ایک تیرا اشارہ ہو اور آسان ہو مشکل یا اللہ ایک تیرا اشارہ ہو اور آسان ہو مشکل ایک لہر اٹھے اور میں اس پار ہوں مولا مولا میں بندہ عاصی ہوں خطا کار ہوں مولا مولا لیکن تیری رحمت کا بندہ کون کسے نو کیڑے سکدا ہے ایک صرف دعا کر سکدا ہے ہوئے سجن دے روپ اندر ساری عمر وفا کر سکدا ہے جے منگنائی تے رب تو منگ جڑا اصل عطا کر سکدا ہے جڑا کوچوں کڈ کے یوسف نو سارے مصر دا شاہ کر سکدا ہے ایک تیرا اشارہ ہو اور آن ہو منزل ایک لہر اٹھے اور میں اس پار ہوں مولا مولا میں بندہ عاصی ماشاء اللہ سبحان اللہ محترم علامہ صاحب سید رضا گیلانی صاحب جانور اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں تو کچھ لوگ جانور جو ہے وہ ایک مہینہ پہلے لے لیتے ہیں کچھ لوگ ایک ہفتہ پہلے لے کر آتے ہیں اب اللہ تعالیٰ کی جانور نشانیاں ہیں جب خرید لیا آپ کی ملکیت ہو گئی اس کے بعد ان کے ساتھ برتاؤ یا ان کی نگہداشت کے لیے کیا رہنما اصول ہیں یا کیا تعلیمات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیے قربانی کا جانور لینے کا اصل جو ایک فلسفہ اور پھر اس کو قربان کرنا اس کا اصل مقصد وہ ہے جو اصل قربانی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور انہوں نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لٹایا اور چھری چلائی تھی جی ہاں تو وہی فلسفہ اور وہی مقصد ذہن میں رکھتے ہوئے جانور کو قربانی کرنے کا حکم دیا گیا اب یہ پہلے سے جانور لینا ایک مہینہ پہلے ہفتہ پہلے اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ جتنی جلدی آپ جانور کو خریدیں گے اس کی نگہداشت اس کی دیکھ بھال کرنا تو ایک انسانی فطرت ہے کہ جب وہ صبح شام کسی کے ساتھ رہے تو ایک انسیت پیدا ہو جاتی ہے اور آپ نے یہ چیز بھی دیکھی ہوگی کہ یہ انسیت کا اظہار اس وقت ہوتا ہے جس وقت قربانی ہو رہی ہوتی ہے اور چھوٹے چھوٹے بچے چلا رہے ہوتے ہیں آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں وہ جو ایک رشتہ جو اتنے دنوں میں قائم ہوا یہ اصل قربانی ہے کہ آپ جس کے ساتھ اتنے عرصے رہے ہیں لیکن رب کا حکم ہے تو ہمیں قربان کرنا ہے وہ
सारी मोहब्बतें अपनी जगह, वो सारे रिश्ते ताल्लुक़ अपनी जगह, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म जब आए तो अब उसे कुर्बान करना है। तो जानवर को कोशिश यही करनी चाहिए कि जितना जल्दी ला सकें, फिर उसके बाद उसकी अच्छी से बेहतरीन निगहदाश्त की जाए, उसके खिलाई पिलाई के मामलात हों, उसको अच्छा संवार कर रखा जाए, और फिर जब कुर्बानी का जब दिन आए तो उस वक्त को कुर्बानी करने में फिर जो जज्बात पैदा होंगे इतना अरसा साथ रहने के, तो असल हमें वो कुर्बानी का फ़लसफ़ा वो सही तौर पर समझ में आएगा। माशाल्लाह, माशाल्लाह। अच्छा, मैं अल्लामा साहब, असगर मीर साहब, आपसे जानना चाहूँगा कि ये तो कुर्बानी का जो असल फ़लसफ़ा है जिसके तहत जानवर ख़रीदा जाता है, जानवर की निगहदाश्त में किन बातों को मलहूज़ रखना चाहिए, ये बताइए मुझे। सबसे पहले औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व असहाबिहि व बारिक वसल्लिम व सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या हबीबल्लाह। जी, जानवर को देखें ला कर ख़याल करने के मुताबिक ये है कि देखें, एक तो सबसे पहले कि ये ज़ाहिर सी बात है कि ये सुन्नत इब्राहीम है, और आपने जब जानवर को लेकर आना है घर में तो उसके लिए उसकी तमाम चीज़ें उसी तरह से ख्याल रखना है कि देखें, जैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से मोहब्बत की और उनके ख़याल के मुताबिक उनको जिस तरह से अपनी ज़िंदगी में रखा, उसका ख्याल किया, उस तरह से आपको जानवर को लाना, उनसे उसी तरह से मोहब्बत का करना, और उसके जैसे देखिए देखभाल का बहुत ज़्यादा, जिस जानवर के लिए आपने सबसे पहले जो ख़रीदारी आपकी होती है, ख़रीदारी में आपने उसके सेहत का ख़याल रखना है, उसके उम्र का ख़याल रखना है कि तमाम चीज़ें उसकी शरीयत के मुताबिक हो, और जब घर पे ले आए तो उसकी सफाई सुथराई और उसकी जो है सफाई सुथराई के साथ ऐसा भी अमल करना है कि जब आप एक नेक अमल कर रहे हैं, उस नेक अमल से किसी दूसरे को भी कोई परेशानी ना हो, बिलाशुबा दूसरे को भी कोई तकलीफ़ ना हो, किसी दूसरे को भी किसी से उससे उज़र ना हो, जैसे कि उसके ईद के मामलात हैं, उसके चारे के मामलात हैं, कि जिस तरह से आप जानवर लेकर आ रहे हैं अपने घर में और उसको बांध रहे हैं, तो उस जगह का भी ख्याल रखें, और उस जगह से लोगों को, आपके किसी पड़ोसी को किसी तकलीफ़ ना हो। फिर आप उस जानवर को लाने के बाद उसके खाने का भी, अक्सर ऐसा होता है कि जानवर इंसान जज्बात में या मोहब्बत में चीज़ों में ले आते हैं, और उसके बाद एक दिन दो दिन उसके बाद खाना खिलाते हैं, उसके बाद कुछ लोग ऐसे होते हैं अपनी मसरूफ़ में, जो अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हो जाते हैं, और मसरूफियात के मुताबिक वो उसी तरह से धूप में कुछ जगहों पे ऐसा भी होता है कि साया नहीं होता, जानवर को तकलीफ़ होती है। तो इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि जानवर जब आप उस अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह की राह में उसको कुर्बान के लिए ला रहे हैं, उस नीयत की ला रहे हैं, तो उसको सही तरीके से उसका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। माशाल्लाह। अच्छा, मैं अल्लामा साहब आपसे जानना चाहूँगी, गिलानी साहब, कि ये तो बात अभी भी दोबारा यहाँ पर बयान किया गया, फरमाया गया कि कुर्बानी का जानवर जो है उसकी ताज़ीम होनी चाहिए, उसकी खिदमत होनी चाहिए, उसकी देखभाल होनी चाहिए, हर तरह से उसका ख्याल रखना चाहिए, और उससे एक ऐसा रिलेशन हो, उसकी आप ऐसे खिदमत करें कि वो जानवर जो है उससे आपको एक दिली लगाव और मोहब्बत भी हो जाए, ये सारी बात। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वो ऐसे मकामात पे रहते हैं कि उनके लिए मुमकिन नहीं होता कि वो वहाँ जानवर को ला के रख सकें, जैसे कि हमारे नाज़रीन हैं जिनसे हम यहाँ दरख्वास्त करते हैं कि आएँ और आके इस अमल में शरीक हो जाएं, तो वो यकीनन उसमें ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि जो पाकिस्तान से बाहर हैं, तो वहाँ उनके लिए मुमकिन नहीं है। यहाँ पर भी बाज़ ऐसी गेटेड कम्युनिटीज़ हैं कि जो इस बात की इजाज़त नहीं देती कि आप जानवर को ला के घर के बाहर या घर में कहीं खड़ा कर सकें। ऐसे लोग जिनको ना तो कुर्बानी के जानवर की खिदमत करने का मौका मिल रहा है, ना उनसे वो वाली उनसियत पैदा हो रही है, क्या उन लोगों की कुर्बानी भी उसी जज्बे के तहत, उसी मेयार के तहत हो जाती है? देखिए, सबसे पहले तो ये चीज़ देखनी चाहिए कि कुर्बानी एक फ़रीज़ा है, और इबादत कोई भी की जाए उसमें हुकूकुल इबाद ये सबसे बेहतरीन और सबसे मुक़द्दम होता है। अगर ऐसी जगह कोई रहता है जहाँ पर, जैसे हमारे आम तौर पर छोटी छोटी तंग गलियाँ होती हैं, और ये हमारे माशरे के अंदर, अब ये एक मैं तो बुराई कहूँगा, एक गलती कहूँगा
کہ اب ایک جانور اگر ایک گلی میں آیا تو وہ ٹینٹ اس طرح لگایا کہ پوری گلی بند ہو گئی، اور قربانی کے وقت پہ خاص طور پہ گلیوں میں جانے کی جگہ ہی نہیں ہوتی، بالکل جگہ نہیں ہوتی۔ اب اس گلی کے اندر اگر 200 افراد 200 گھر ہیں تو سب اس طرح پریشان ہوں گے، تو اس طرح نہ کیا جائے۔ اگر ٹینٹ وغیرہ لگائے جائیں تو ایسی جگہ پر لگایا جائے جہاں سے دوسروں کو پریشانی نہ ہو، اور چند افراد مل کر ایسی جگہ کا انتخاب کر لیں اور وہاں پر ایک چوکیدار رکھ لیا جائے اور وہاں پر اپنے سب جانور اس طرح کر سکتے ہیں۔ ہاں، باہر ممالک میں جو ہے ان کے لیے اس طرح کے ادارے جیسے ہوتے ہیں، جیسے یہ KGN ہے، یہ بڑا بہترین ایک ان کے لیے پاکستان میں بھی، اور اگر آپ دیکھیں کراچی میں بھی ایسا ہے، پاکستان میں بھی کہ بعض جگہ جانور رکھتے ہیں، لوگ فلیٹوں میں رہتے ہیں وہاں جگہ نہیں ہوتی ہے، بالکل نیچے پارکنگ میں گاڑیاں کھڑی ہیں کہ آپ جانور رکھیں گے، پھر کچھ سیفٹی سیکورٹی کے بھی معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جانوروں کو اب رکھنا ممکن نہیں رہا بہت سی جگہوں پہ، یا بعض جگہ اجازت نہیں ہے، پاکستان میں بھی ایسا ہے۔ جی بالکل ایسا ہے۔ تو اگر ایسی جگہ جہاں پر ممکن نہ ہو تو بالکل ایسے اداروں کے ساتھ جو ہے وہاں پر قربانی کر لی جائے، جیسے یہ KGN بھی ہے، آپ یہاں پر بھی کر سکتے ہیں، یا دیگر ادارے جو ہیں، لیکن خاص طور پر اس موقع پر کوئی اگر چند افراد مل کر ایسا اہتمام کر لیں، بلکہ یہ چونکہ ایک فریضہ ہے، تو ایسی سوسائٹی جو بالکل ہی اجازت نہیں دیتی، خصوصاً ہمارے پاکستان میں یا ایسے ممالک میں، تو انہیں چاہیے کہ اس کا کوئی ایک ایسا سیٹ اپ نکالا جائے جہاں پر، کیونکہ قربانی دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہے، سنت ابراہیمی، اور ایک یہ فریضہ ہے۔ سیٹ اپ، یہ اس طرح کا سیٹ اپ جو ہے جیسے خواجہ غریب نواز، بالکل یہ بھی بالکل ایک یہ طریقہ ہے، اور یہ ان لوگوں کے لیے تو خاص طور پر ہے جہاں بالکل بھی وہ نہیں کر پاتے، یا یہ جو ہماری ایک اجتماعی قربانی کا سیٹ اپ ہے، یہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے کہ جو قربانی کرنا تو چاہتے ہیں لیکن اس کے لیے کیا شرائط ہیں وہ اس چیز کو نہیں جانتے، پھر جانور لینے کے لیے کیا کیا شرعی تقاضوں کو ملحوظ خاطر رکھنا۔ اچھا، اس کے بعد پھر یہ ہے کہ اس گوشت کا وہ کس طرح استعمال کریں، کیونکہ بہت سی جگہ آپ نے دیکھا ہے کہ وہ گوشت بڑے کا گوشت نہیں کھاتے، تو اب وہ اس کا کیا کریں، اس کا استعمال کس طرح ہو، تو اس کے لیے یہ خواجہ غریب نواز آپ نے جیسا بھی بتایا کہ اس ادارے کے تحت نہ صرف گوشت پہنچایا جاتا ہے بلکہ کھانے کو پکا کر وہ کھانا پکایا ہوا کھانا بھی پہنچایا جاتا ہے۔ ہماری بہت ساری اور یہ ہوتا ہے، بالکل ہوتا ہے۔ تو ایسے لوگ جو ہے وہ بڑھ چڑھ کر یہاں پر حصہ لیں، اگر چاہے تو پوری گائے، اور خاص طور پہ وہ لوگ جو ایصال ثواب کے لیے کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بڑا اچھا موقع ہوتا ہے کہ اگر آپ ایک جانور آپ خود قربان کر رہے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ ایک جانور ہم ایصال ثواب کے لیے اپنے مرحومین کے لیے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کرتے ہیں، بالکل، تو وہ ایسے اداروں کے ساتھ ضرور تعاون کریں، اپنا حصہ اگر وہ چاہے تو پوری گائے کے طور پر لکھوا دیں، چاہے تو 1-2 حصے جتنی استطاعت ہو کہ ایک طریقہ کار کے مطابق آپ کا حصہ، آپ کا گوشت جو ہے وہ مستحقین تک پہنچ جائے گا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اچھا میر صاحب، ابھی بھی یہاں پر بات ہوئی کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو بڑے کا گوشت نہیں کھاتے، اور بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو اس بات کو فالو کرتے ہیں کہ 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت جو ہے وہ نہ رکھا جائے۔ تو خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے تحت بھی جو لوگ قربانی کراتے ہیں ان کو بھی اگر سامنے رکھیں تو وہ تمام تر گوشت سے دستبردار ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ خود بانٹ دیجئے۔ تو ویسے جو ہمیں حکم ہے وہ یہ ہے کہ آپ 3 حصے برابر کریں، ایک غربا کے لیے، ایک اقربا کے لیے اور ایک اپنے لیے۔ لیکن اگر کوئی شخص اس تقسیم کے بجائے تمام گوشت غربا کے لیے جو ہے وہ مختص کر دے تو کیا احکامات کی خلاف ورزی تو نہیں ہوتی؟ دیکھیں بالکل ایسا یہ نہیں ہے۔ دیکھیں ابھی علامہ صاحب الحمدللہ فرما رہے تھے نا کہ بڑی اچھی بات ہے کہ دیکھیں جتنی بھی کام ہے نا ہمارے عمل ہیں وہ یہ سب لوازمات ہیں۔ اصل تو اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے نا سورہ حج میں کہ ہمیں نہ تمہارا خون چاہیے نہ گوشت چاہیے، وہ صرف تقویٰ چاہیے، وہ صرف تقویٰ چاہیے، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کو کسی چیز۔ اب اس کے بعد آپ جتنا عمل، جتنی بھی ساری چیزیں کر رہے ہوتے ہیں وہ تمام چیزیں آپ کے لوازمات میں ہوتے ہیں، تمام چیزیں آپ کے لوازمات میں ہوتے ہیں کہ جو آپ کا اثار ہوتا ہے، آپ کا جذبہ ہوتا ہے، اور اس جذبے سے لوگوں تک اس کا حوصلہ ہوتا ہے۔ یہ جو طریقہ ہے نا یہ سب حوصلہ ہوتا ہے۔ اب اس کی تقسیم کے معاملات سے یہ ہے کہ اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مراحل میں اس کے بارے میں وضاحت فرمائی۔ سب سے پہلے آپ نے جب قربانی کا سلسلہ مسجد مدینے میں جب تشریف فرما تو پہلی قربانی کی، آپ نے جب پہلی قربانی ہوئی تو آپ نے کہا کہ جتنے گوشت ہیں وہ سب کے سب آپ نے بانٹ دینا ہے، ایک دن بھی آپ نے نہیں رکھنا۔ اچھا، ایک مثال ہو گئی، ایک مثال ہو گئی حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ لوگ اس کا عمل کرنا۔ دوسرے جب حالات کچھ بہتر ہوئے، مسلمانوں کے ساتھ معاملات اللہ تعالیٰ نے جب مستحکم ہونے شروع ہوئے،
تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اب اس کے 3 حصے کر لو، ایک اپنے پاس رکھو، ایک رشتہ داروں کو اور ایک غرباؤں کو دو۔ یہ لوگوں تک پہنچ گیا۔ پھر الحمدللہ وقت گزرنے کے ساتھ اور بہتر معاملات مسلمانوں کے ساتھ ہونے لگے، تو اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب جتنا گوشت ہے تم اپنے پاس پورا رکھ سکتے ہو اور پورا استعمال کر سکتے ہو۔ اچھا، لیکن یہ 3 مراحل ہیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، لیکن سب سے پیارا عمل جو ہے وہ یہی ہے کہ سب اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا جائے۔ کیا بات ہے! دیکھیں ہاں، گوشت تو وہی قربانی وہی کرے گا جس کے گھر میں روزانہ گوشت بنے گا۔ قربانی اللہ تعالیٰ صاحب استطاعت صاحب نصاب کو اللہ تعالیٰ نے اس میں فرض کیا جس پہ ہے، اور وہی کرے گا جس کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہو، میرے رب نے نوازا ہو، اور اس نوازش کے مطابق اللہ تعالیٰ وہ اگر وہ گوشت بانٹتا ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث ہے مبارکہ کہ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بکرا دیا کہ عائشہ اس کو آپ بچہ کیا؟ جی ہاں فرمائیے سبحان فرمائیے۔ جی جی، تو کہا کہ اس کو جو ہے وہ تقسیم وہ کاٹ کے دیا اور کہا کہ اس کو تقسیم کر دے دینے کے لیے۔ جب آپ واپس آئے شام میں اور کہا کہ عائشہ گوشت تقسیم کر دیا، بولے آقا جتنا تھا سب بانٹ دیا، یہ بچا ہے۔ تو آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ جو رکھا ہے وہ ختم ہو جائے گا، جتنا تقسیم کیا وہ سب بچہ وہ ہے جو تقسیم کیا ہے، بچہ وہ ہے جو تقسیم کر دیا ہے، اور یہ جو ہے جو بچایا ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ یہ ختم ہے، کیا بات! تو مقصد یہی ہے کہ جو آپ اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیں گے، جو ختم کر دیں گے، کل آخرت میں وہی آپ کی نیکی بن کر وہی آپ کے لیے جو ہے وہ نیکی اور برکت عطا فرمائے گا اللہ تعالیٰ۔ ماشاءاللہ۔ اچھا گیلانی صاحب، دیکھیں تمام جو ہم گفتگو یہاں کر رہے ہیں اس کا لب لباب جو نکلتا ہے وہ میں جو سوال آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں اس میں شاید وہی جواب مجھے جو ہے مطمئن کر سکے گا۔ میں بھی طالب علم ہوں، جاننا چاہتا ہوں، سیکھنا چاہتا ہوں۔ حکم ہوا نا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس نہ تو تمہارا یہ گوشت پہنچتا ہے، نہ خون پہنچتا ہے، کچھ نہیں پہنچتا، صرف تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ تو یہ قربانی کی تمام عمل میں تقویٰ ہے کیا؟ اس تقوی کو بیان کر دیجئے۔ دیکھیے تقویٰ کا مطلب ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف، جی ہاں، اور اس قربانی کے معاملات میں چاہتا ہوں کہ اور قربانی کے اس پورے فریضے کے اندر تقویٰ یہ ہے کہ ہم ریاکاری سے بچ جائیں۔ کیا بات ہے! ریاکاری بات سے یہ ہے بچ نا، جائیں، دکھاوے سے بچ جائیں۔ اس کو ایک دفعہ پھر کہہ دیجئے کہ قربانی کے فریضے کے اندر جو ہے وہ سب سے بڑا تقویٰ یہی ہے کہ ریاکاری سے انسان بچ جائے۔ اچھا یہاں پر دیکھیے ریاکاری کیوں ہوتی ہے؟ رمضانوں میں بندہ روزہ رکھتا ہے، روزہ ایک پوشیدہ عبادت ہے۔ اب آپ اچھا وہاں پر صدقہ فطر جو ہے عید والے دن دیا جاتا ہے، آپ دیکھیے وہ بھی ایک مخصوص لوگ جو ہے وہی رقم دیتے ہیں۔ قربانی کے اندر جانور سب کو نظر آتا ہے، اب اس میں ریاکاری کا ایک جو عنصر ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، اور شیطان بھی اس قربانی کے فریضے کو خراب کرنے کے لیے، اس کا ثواب کو ضائع کرنے کے لیے انسان کے اندر ریاکاری کو پیدا کرتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث مبارکہ جس میں خاص ریاکاری سے متعلق فرمایا گیا کہ مجھے میری امت سے شرک کا خوف نہیں، یعنی شرک جو اصل اس کا خوف نہیں، لیکن شرک اصغر یعنی ریاکاری کا خوف ہے۔ شرک اصغر کہا گیا کہ بندہ کوئی عمل کر رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بجائے وہ لوگوں کو دکھاوے کے لیے کر رہا ہے، لوگوں کے دکھاوے کے لیے کرے تو اس کا وہ عمل ضائع ہو جائے گا۔ اور اس قربانی کے فریضے کے اندر یہ چیز بہت زیادہ کہ انسان کے اندر یہ وسوسہ پیدا ہو سکتا ہے کہ اگر میں بڑا جانور لاؤں گا لوگ میری واہ واہ کریں گے، میرا جانور سب سے زیادہ خوبصورت ہونا چاہیے، مہنگا ہونا چاہیے۔ اچھا یہاں پر دونوں پہلو ہیں، انسان کے بارے میں اچھا گمان رکھنے کا بھی حکم دیا گیا دین اسلام نے۔ ہم کسی کے بڑے جانور اچھے جانور کو دیکھ کر یہ بھی فوراً سے نہیں کہہ سکتے کہ یہ تو دکھاوے کے لیے لایا، یہ تو نمود و نمائش کے لیے لایا، کیونکہ دین اسلام نے ہمیں حکم دیا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے جانور کے بارے میں تو خاص طور پر فرمایا کہ قربانی کا جانور فربا ہونا چاہیے، خوبصورت ہونا چاہیے، کہ پلسرات پر تمہارے لیے سواریاں بنیں گی، سواریاں بنیں گی۔ تو اس کے لیے بہترین جانور تو ضرور لانا چاہیے، لیکن یہ معاملہ ہے دل کا۔ انسان خود اپنے دل سے پوچھے کہ اگر میں بہترین جانور لے کر آیا ہوں تو میرا جو مقصد ہے وہ لوگوں کی واہ واہ چاہنا ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہے؟ اور یہ انسان کے اپنے دل کا معاملہ ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ رب تعالیٰ تک تمہارا نہ خون پہنچتا ہے نہ جانور کا گوشت پہنچتا ہے، بلکہ تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے کہ بندے اگر تو نے ایک حصہ لیا ہے اپنی استطاعت کے مطابق، لیکن تیرا مدعا یہ ہے، تیرا مطمع نظر یہ ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم
हुक्म के मुताबिक ये फरीज़ा अदा कर रहा हूँ, तो इस एक हिस्से पर भी अल्लाह तबारक व तआला तुझे बेशुमार अजर व सवाब अता फरमाएगा। और एक वो बंदा वो भी सोचे कि जो बड़े से बड़ा जानवर लेकर आया लेकिन लोगों की वाह वाह करने के लिए लेकर आया, तो उसको इतनी रकम खर्च करने के बावजूद भी वो अजर व सवाब नहीं पा सकेगा। सही। तो बिल्कुल इसमें सबसे बेहतरीन यही है कि बंदा अपने आप से सवाल करे और रियाकारी जो है उससे अपने आप को बचा ले। माशाल्लाह। नाज़रीन कराम, ख्वाजा गरीब नवाज़ वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से कुर्बानी 2004 की 24 की ये ट्रांसमिशन है, और हमने आपसे अर्ज़ किया कि इस ट्रांसमिशन में हम और आप मिलकर अपने इश्तराक से इस कुर्बानी के फरीज़े को अंजाम देते हुए उन लोगों के लिए एक एहतमाम करते हैं कि जो वाकई मुस्तहिक़ीन हैं, ताकि कुर्बानी का गोश्त, उसके लवाज़मात और उससे जितना ज़्यादा लोगों तक फ़ायदा पहुँचाया जा सके वो पहुँचाया जा सके। नेकी के साथ एक और नेकी का अमल है। आप भी अगर चाहते हैं कि जहाँ कुर्बानी का फरीज़ा अंजाम हो रहा है वहाँ पर एक और नेकी का अमल जो है वो आपकी तरफ से अंजाम पाए, आप कुर्बानी भी आपकी हो जाए और उसके साथ साथ आप जो है वो गरीब गुरबा में गोश्त की तकसीम, खाना और इसके साथ साथ उनके लिए जो दीगर लवाज़मात किए जाते हैं और उनको ईद के जो माहौल है ईद कुर्बान का उसमें अपने साथ शामिल किया जाता है। उसमें आप चाहते हैं कि हमारी सोसाइटी के मुख्तलिफ जो गरीब तबके हैं वो भी शामिल हो जाएं, तो ये एक नेकी का काम है। हमारे साथ शरीक हो जाइए, हाथ में हाथ लेकर आगे चलते हैं और अल्लाह ताला की रज़ा के लिए इस फरीज़े को अंजाम देते हैं। अगर आप चाहते हैं कि गाय में आप एक हिस्सा लें तो आपको 18,000 रुपया पे करना होता है। एक बकरा 32,000 रुपये में आपकी तरफ से कुर्बान किया जाता है और 1,26,000 रुपया आप एक फरबा गाय जो है आप कुर्बान करने के लिए 1,26,000 रुपया अदा करते हैं। ना 32,000 रुपये में आजकल बकरा मिलता है, ना 18,000 का हिस्सा होता है और ना 1,26,000 की फरबा गाय या जानवर एक होता है। लेकिन आप आइए, आकर देखिए और आप यकीनन आपको अंदाज़ा होगा कि नेकी करने का जब इंसान इरादा करता है तो फिर अल्लाह ताला ख़ुद उसमें बरकत डाल देता है। मैं वक्फ़े पे जाने से पहले दरख्वास्त करूँगा अली हैदर चौहान से एक और कलाम के लिए, प्लीज़ इरशाद फरमाइए। दिल बड़ा बेकरार है आका, 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 आपका इंतजार है आका, आपका इंतजार है आका, आविजा वलैल जुल्फा वाले हुण आविजा, 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 आपका इंतजार करते हैं, प्यार करता है खुद खुदा उनसे, आपसे जिनको प्यार है आका, आपसे जिनको प्यार
ہے آقا، آپ پر آپ کے گھرانے پر آپ پر آپ کے گھرانے پر میرا سب کچھ نثار ہے آقا، میرا سب کچھ نثار ہے آقا، دل بھی روتا ہے، دل بھی روتا ہے، دل بھی روتا ہے، یا رسول اللہ میرے آقا، سوڑیا دل بھی روتا ہے دید کی خاطر، آنکھ بھی اشک بار ہے آقا، آنکھ بھی اشک بار ہے آقا، دل بڑا حکیمہ طبیباں دے وس دیے گل نہیں، میڈے مرض دا غور کوئی بھی حل نہیں، تو آ کے دکھا جا اے صورت پیاری، آپ کا انتظار کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، آپ کی خدمت میں آج میں اور میرے یہ تمام معزز مہمان حاضر ہوئے اس لیے کہ ہم اور آپ مل کر اس سوسائٹی میں، جس سوسائٹی میں ویلفیئر اور جو یعنی فلاحی و رفائی جو ہم کہتے ہیں، ریہیبلیٹیشن کے ورک کی زیادہ ضرورت ہے، جہاں غربت کی لکیر سے بھی نیچے لوگ موجود ہیں، تو جب ایسی سوسائٹی جہاں پر ایسے لوگ موجود ہوں، اسی معاشرے کے لوگوں پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو ان کے پیروں پہ کھڑا کریں، ان کا سہارا بنیں، ان کو یہ احساس دلائیں کہ اس معاشرے میں موجود دوسرے طبقے بھی ان کے ساتھ ہیں، ان کے اپنے لوگ ہیں، اور اس احساس کو دلانے کے لیے ایک بہترین موقع یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی مذہبی تہوار آئے تو ایسے لوگوں کو اپنے سینے سے لگا کر ساتھ لے کے چلیں، انہیں اپنے ساتھ لے کے چلیں گے، آپ ان کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے چلیں گے، ان کو یہ احساس دلائیں گے کہ وہ اور آپ ایک ہیں، مل کر مذہبی تہوار منائیں گے، مل کر رسومات کی ادائیگی کریں گے، تو پھر معاشرے میں طاقت پیدا ہوگی، ایسے لوگ جو غریب طبقے سے متعلق ہیں ان کو حوصلہ ملے گا، اور پھر اس طرح سے غربت کا اصل میں خاتمہ تبھی ہوتا ہے جب سوسائٹی میں موجود مختلف طبقات ایک دوسرے کے لیے ہیلپ فل ہو جاتے ہیں۔ جب وہ ہیلپ فل ہوتے ہیں تو پھر ایسی صورت میں جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں وہ دوسرے طبقوں تک منتقل ہونا شروع ہوتی ہیں۔ ہم بھی اسی مقصد کے تحت یہاں پر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ ہمارا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ اور ہم مل کر اپنی سوسائٹی کے ان طبقوں کے لیے کہ جو عید قربان کے موقع پر اپنے معاشی حالات کی وجہ سے اس طرح سے اس جو یہ ہمارا تہوار ہے اس کو سیلیبریٹ نہیں کر سکتے، ان لوگوں کو ان خوشیوں میں اپنے ساتھ شامل کریں، جہاں میں آپ یا ہمارے اور لوگ دوست جو ہیں اقربا ہیں وہ اپنے دوستوں کی رشتہ داروں کی باربیکیو پارٹیز کرتے ہیں، یا ہمیں کہیں سے بلاوے آ جاتے ہیں، ہم وہاں چلے جاتے ہیں، تو ایسے ہی ان لوگوں کو بھی باربیکیو پارٹیز کر کے بلائیے، انہیں بھی دعوت دیجیے کہ عید کا موقع ہے، آئیے مل کر ہم اور آپ جو ہے وہ اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ دسترخوان کو دراز کیجیے، ان کے سامنے اچھے کھانے رکھیے۔ ابھی آپ فرما رہے تھے گیلانی صاحب کہ بعض لوگ جو ہیں بڑے کا گوشت نہیں کھاتے، لیکن یہاں سب سے عام بات یہ ہے کہ بکرے کے گوشت کی بھی وہاں پر موجود ہوتا ہے، بکروں کی بھی قربانی ہوتی ہے، بڑے کا گوشت بھی موجود ہوتا ہے،
اور صحت مند گوشت موجود ہوتا ہے۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی میں دکانوں پہ بعض جگہ صحت مند گوشت نہیں میسر آتا لوگوں کو، لوگ پیسے دے کر بھی خریدتے ہیں تو صحت مند گوشت ان کو میسر نہیں آتا۔ صحت مند گوشت، اس پر ہم بات کریں گے، نیکی کا کام ہے، ہمارے ساتھ رہیں گے آپ، ہم مزید گفتگو کو آگے بڑھائیں گے اور انشاءاللہ اس مشن کو بھی آگے بڑھائیں گے۔ ایک وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ پیغام ہے یہ سب کے لیے، قربانی ہے یہ رب کے لیے، قربانی ہے یہ رب کے لیے، قربانی ہے